میں آپ سے یہ جاننا اصل میں یہ چاہ رہا تھا کہ آپ نے جو اتحاد کا تذکرہ کیا ہے اور دین کو جدید تقاضوں کے مطابق سمجھانے کی اور سمجھنے کی کوشش کی ہے، اس سے بے شمار فائدہ بھی ہوا ہے اور دین کو نوجوانوں کو اس کو اڈاپٹ کرنے میں آسانی بھی ہوئی ہے۔ اس میں آپ کو جو مشکلات ہوئی ہیں ہم سب کو اس کا بھی علم ہے۔ اتنی ساری جدوجہد جو آپ نے کی ہے، آپ مستقبل میں کیا دیکھتے ہیں کہ یہ چیز آگے بڑھتی نظر آ رہی ہے لوگوں کو اتحاد کی طرف اور دین کو سمجھنے کے لیے یہ چیزیں جو ہے نا یہ آگے کیسے بڑھے گی؟ تو مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں آپ اپنے اس ساری جدوجہد کا؟ اطمینان رکھیے، مذہبی فکر کی تجدید یا ریکنسٹرکشن کا معاملہ دائرے کا سفر نہیں ہے، یہ بالکل سیدھی لائن پر ہو رہا ہے۔ اس کی ابتدا اسی بر صغیر کے ایک بہت جلیل القدر عالم نے کی تھی اور دیہاتی میں بیٹھ کر کی تھی۔ ان کی زیادہ تصنیفات عربی زبان میں تھیں، اس لیے عام لوگ واقف نہیں ہو سکے۔ امام حمید الدین فراہی، ان کے بعد سے اب تک بہت سفر طے ہوا ہے اور میرا خیال ہے کہ زیادہ وقت نہیں گزرے گا، ہم تو نہیں ہوں گے لیکن زیادہ وقت نہیں گزرے گا کہ دور جدید کی تعبیر یہی بن جائے گی۔ اس کا مجھے پورا اطمینان ہے۔ امام فراہی جب دنیا سے رخصت ہوئے تو اس وقت کے بہت بڑے عالم تھے علامہ سید سلیمان ندوی۔ انہوں نے ان کی وفات پر جو مضمون لکھا ہے اس کا پہلا جملہ یہ تھا کہ آج عالم اسلام کے دور جدید کا پہلا عالم دنیا سے رخصت ہو گیا۔ تو وہ جو دور جدید کا پہلا عالم ہے اس وقت اندازہ کر سکتے ہیں کہ کیا صورت ہوگی۔ اس وقت بہت سے علماء، بہت سے دین کے سچے طالب علم اس طریقے پر سوچنے والے پیدا ہو گئے ہیں، اور اس میں میرا اندازہ یہی ہے کہ انشاءاللہ بہت بہتر ہوگا۔ میری تو سوسائٹی کے بارے میں بھی یہ رائے ہے کہ اگر آپ سوسائٹی کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں یا اس میں کوئی بہتری لانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے یہ دیکھنا چاہیے کہ سوسائٹی پر اثر انداز ہونے والے عوامل کون کون سے ہیں۔ ان عوامل کی فہرست بنا کے پھر ان عوامل کو درست کرنا چاہیے۔ یہ محض تبدیلی کرنے سے تبدیلی نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بتایا ہے، مثالوں سے سمجھایا ہے کہ معاشرے میں جو سماجی تغیرات ہوتے ہیں، تبدیلیاں آتی ہیں، یہ صدیوں میں جا کر آتی ہیں، یہ ایک دن میں نہیں آتی۔ ان میں اہداف، ٹارگٹس طے کر لیے جاتے ہیں اور سفر کی ایک نقشہ بنا لیا جاتا ہے اور پھر چلنے دیا جاتا ہے معاملات کو۔ تو میں نے جب اپنے معاشرے پر غور کیا اور اپنی سوسائٹی کو سمجھا تو ظاہر ہے کہ مجھے کسی کام کا انتخاب کرنا تھا۔ اس میں چوائس تو بہت زیادہ اس لیے نہیں تھا کہ مجھے خود مذہب کے بارے میں بہت سے سوالات اور مسائل درپیش ہو گئے تھے۔ تو بہرحال میں اس پس منظر کا کوئی آدمی نہیں تھا کسی مذہبی گھرانے میں، اس طرح جیسے کہ کوئی مذہبی کام کرنے والے لوگوں کا گھرانہ ہوتا ہے، اس میں پیدا نہیں ہوا تھا۔ میرا پس منظر ایک ذمہ دار گھرانے کا تھا۔ تو میرے لیے یہ انتخاب کا مسئلہ اس لحاظ سے بن گیا۔ تو میں نے یہی سوچا کہ جو عوامل ہمارے معاشرے میں غیر معمولی کردار ادا کرتے ہیں وہ اگر آپ گنیں تو 10-15 ہیں، ان میں شاید بڑے 3-4 عوامل میں مذہب بھی ہے۔ تو میں شاید اس میدان میں کچھ خدمت کر سکتا ہوں۔ تو اب جو کچھ کیا ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔